ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ رب العزت نے ساری دنیا بنائی، انسان، جنت، دوزخ، زمین و آسمان سب پیدا فرمایا رب تعالیٰ نے، انسان کو بھی پیدا فرمایا اور اس کے بعد اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس دنیا میں ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھانا ہے، جیسا جس کا عمل ہوگا، جیسی جس کی کوششیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے، اللہ رب العزت آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور آزمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم آزمائیں گے، ہم ان کو بلائیں گے، اور اگر کہہ دیا جائے ضرور بلائیں گے، اس کا مطلب ہوا کہ ہم اس کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے، ہم اس کو لے کر ہی آئیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے خلق آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ہم تم سب کو ضرور آزمائیں گے۔ پتہ یہ چلا، ہمارا یقین ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج کون ہے جو پریشان نہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کا رونا رو رہا ہے، ہر کوئی پریشانی میں ہے، یہ آزمائشی تو ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کی تعبیر ہے یہ، ہر کوئی پریشانی میں، ہر کوئی مصیبت میں ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھ رکھا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی کو خوف لاحق ہے، وَالْجُوعِ، کوئی بھوکا ہے، مال و دولت اس کے پاس نہیں کہ پیٹ بھر سکے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، مال میں نقصان ہو رہا ہے، جان کا خطرہ لگا رہتا ہے، نقصان تو ہم اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں تو ہم پر ایسے بھی آنی ہے، ہم اللہ کے کتنے مقرب بندے ہو جائیں یا ہم اللہ کے کتنے نافرمان بندے ہو جائیں، اگر دنیا میں زندہ ہیں تو پریشانی ہمارے اوپر آئے گی ہی۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم سب کو آزمائش میں رکھیں گے، تم سب کو پریشانیوں میں رکھیں گے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہاں سے اب اللہ کے نیک بندوں کی بات الگ ہو گئی۔ سب لوگ پریشانی میں ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں بشارت کس کے لیے ہے، بھلائی کس کے لیے ہے، آخرت میں نعمتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ نہیں فرمایا کہ پھر وہ نیک لوگ ہیں یا وہ اچھے لوگ ہیں جن کی پریشانی ختم ہو گئی۔ پریشانی کو ختم ہونا نہیں ہے، تا دم موت ہمیں پریشانی میں مبتلا رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے تو دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ کیا صبر اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آپ کو ایک چاٹا لگا دیا اور آپ کو بھی اختیار ہے کہ ہم کو دوبارہ چاٹا پلٹ کر دے دے، لیکن ڈر ہے کہ نہیں مولانا صاحب ناراض ہو جائیں گے یا مولانا صاحب الٹا ہم پر وار کر دیں گے، خوب پٹائی کریں گے، اس لیے ہم دوبارہ چاٹا نہیں ماریں گے۔ اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو بے بسی کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اپنے سے زیادہ مضبوط پایا، ہم بے بس ہو گئے، گھر میں آگ لگ گئی، ہم مجبور تھے کہ گھر کی آگ کو بجھا سکے، جلنے دیا، یہ بے بسی ہے، ورنہ تو کافر بھی بشارت کے حقدار ہو جائیں گے۔ صبر کر لیتے ہیں، پریشانی آتی ہے صبر کر لیے، چلو پریشانی ہو گئی جانے دو، چلو نقصان ہو گیا جانے دو، صبر کر لیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بے بس ہے تو کہہ دے کہ ہاں ہم نے صبر کر لیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، جب وہ پریشان ہوتے ہیں، جب ان کا نقصان ہو جاتا ہے، قالوا، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، اے مولا ہم تیرے لیے ہیں، اے مولا یہ جان تیری ہے، اے مولا یہ مال تیرا ہے، اے مولا یہ جہان تیرا ہے،
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے مولا ہم تیری طرف ہی پلٹ کر جائیں گے، تیری طرف ہی واپس ہونا ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پروری ہے مولا، جس طریقے سے تم رکھے گا میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اسی مقام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، واہ واہ، حسین کانفرنس زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ۔ تو صبر کا مطلب یہ ہوا کہ بے بس ہو جانا نہیں ہے، بندے کے اختیار میں ہے لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی کے آگے سر نگو ہے، اللہ کی مرضی کو اپنے آگے رکھ رہا ہے کہ مولا کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مولا اگر چاہے تو یہ ساری دولت دے لے، آج تھوڑا سا نقصان ہوا کل اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، مولا کی مرضی ہے، جس طریقے سے ہمیں مولا رکھے گا ہم اس کی مرضی میں راضی ہے۔ تو یہاں پر کفار بھی الگ ہو گئے، کفار ایمان نہیں لائے ہیں، یہاں پر وہ لوگ بھی الگ ہو گئے جو ایمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل میں چور چھپا بیٹھا ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے گھر لٹ گیا تو یہ شکایت دل میں کرتے ہیں کیا اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا توڑنے کے لیے؟ معاذ اللہ۔ بندوں اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو تو اللہ سے اپنی محبت کو تازہ کر لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کی مرضی پر راضی ہونا سیکھ لو، اور اگر نہیں آتا تو دعا کرو، وما توفیق الا باللہ، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اگر ہم نیک نہیں ہیں نیک بننے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے گا، اللہ تعالیٰ توفیق بخشنے والا ہے، کسی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں کہ بندے کو صالح بنا دے، بندے کو توفیق بخش دے۔ اللہ سے دعا کرے، صالحین سے محبت رکھے، صالحین سے جڑے رہے، صالحین سے جڑنے کا مقصد یہی ہے بندے کو اللہ کی یاد ہمیشہ تازہ ہوتی رہے گی، اس ذکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، ہم گناہوں میں پڑے ہوں تو گناہوں سے دور ہو کر کربلا کے اس منظر کو یاد کر لے، وہاں پر سارا اختیار تھا، حسین زمین پر پاؤں مار دیتے تو چشمہ ابھر پڑتا، آسمان بہت خوب، بہت خوب، اٹھا دیتے، واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، زمین پر پاؤں مار دیتے چشمہ اگل پڑتا، آسمان کی طرف نگاہ ولایت اٹھا دیتے پانی برس پڑتا، نبی کے نواسے تھے، جہاں کی ملکیت ان کے ہاتھوں میں تھی، لیکن دیکھ رہے تھے مولا راضی ہے، مولا کی مرضی ہی یہی ہے، حسین لٹ جائے، حسین لٹ جائے گا، مولا کی مرضی کے آگے اپنی کوئی نہیں چلائے گا۔ مسلمانوں کربلا کا پیغام ہی یہی ہے، کربلا کا مقصد ہی یہی تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، بالکل بالکل، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک، کربلا تو ایک ہوا تھا مولانا، یہ ہر کربلا کے بعد کون سا واقعہ ہے؟ واہ، سن لو، یہی پیغام ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بے شک، بے شک، اگر حسینیت کو زندہ کرنا ہے یزیدیت کو مارنا پڑے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک، یزیدیت کیا ہے؟ یزید کوئی کافر تو تھا نہیں، مسلمان تھا لیکن فسق و فجور میں مبتلا تھا، بے شک، شرابی تھا، بے شک، جھوٹا تھا، مکار تھا، بے شک، گناہوں میں مبتلا تھا، اور اگر ایسے کے ہاتھوں میں دین کی خلافت چلی جاتی تو آج دین کا جنازہ نکل چکا ہوتا۔ بے شک، ایسے نازک موقع پہ حضرت امام حسین نے سر دے دیا، لیکن اس طرح صبح نہیں کی کہ چلو تم کو ہم خلیفہ مان لیتے ہیں۔ تو یزیدیت ان برے صفات کا نام ہے۔ اگر ہمارے اندر جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، سمجھ لیجئے ہمارے اندر یزیدیت پنپ رہا ہے، ہمارے اندر یزید جنم لے چکا ہے اور یزیدیت اپنا قبضہ ہمارے اوپر جما رہا ہے۔ اگر اس یزید کو مارنا ہے، اگر معاشرے سے یزیدیت کو ختم کرنا ہے تو حسین کو قتل ہونا پڑے گا، اپنی مرضی کو فنا کرنا پڑے گا، اللہ کی مرضی کو قائم کرنا پڑے گا، یزیدیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہی کربلا ہے۔ اگر ہمیں اپنے سے لڑنا پڑے، اپنے وجود سے لڑنا پڑے، اگر ہم برائیوں کی طرف ہمیں شیطان لے جاتا ہے، ہمیں اچھائیوں کی طرف جانا ہے تو ان برائیوں سے لڑنا پڑے گا، ان یزیدیوں کو مارنا پڑے گا، اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا پڑے گا، اللہ کی نگہبانی کو سامنے رکھنا پڑے گا،
مولا دیکھ رہا ہے, مولا نگہبان ہے, مولا ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. کیسے اس کی نافرمانی کریں گے, کیسے اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے؟ اس نے حکم دیا اور بندہ نہ کرے. ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے, یزیدیت ختم ہوگی, حسینیت زندہ باد ہوگی, تب جا کر حسین زندہ باد کا نعرہ صحیح کہلائے گا, تب جا کر حسین زندہ باد کے نعروں کا تقاضا پورا ہوگا. ہم حسین زندہ باد کا نعرہ لگائے اور ساتھ میں یزیدیت کو خاتمہ بھی کرتے جائیں. ہر کربلا ہے یہی, ہر جگہ کربلا برپا ہوگا, ہر جگہ حسینیت زندہ ہوگی. ضرورت ہے یزیدیت کے خاتمے کی, یزیدیت کو ختم کر دے, حسین زندہ ہو جائے گا, ایمان و عمل تازہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سب تم سب کو آزمائیں گے, سب کو مصیبتوں میں ڈالیں گے, پریشانیاں سب کو لاحق ہوں گی, لیکن نجات وہی پائے گا جنہوں نے صبر کا دامن تھاما ہے, جو صبر کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں اور اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق مانگتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, آنکھوں کو دبدباتے ہیں, دلوں میں ایمان کی تازگی محسوس کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے, ایسے بندوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اللہ ہم سب کو امام حسین کی اس قربانی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. امام حسین کی قربانی یزیدیت کا خاتمہ تھی, تو ہم بھی اپنی قربانی پیش کریں یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے. امام حسین کی قربانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو زندہ کرنے کے لیے تھی, ہم بھی اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اندر لاگو کرنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیں, اپنے مال کی قربانی دیں. سب تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. ہم قربان کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے درجات بلند فرمائے گا. تب جا کر ہمارا شمار صابرین میں ہوگا, اور صبر کرنے والوں میں جب ہمارا شمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ مصیبتوں میں ہے اور صبر کر رہے ہیں تو تنہا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم صبر کے ساتھ دامن تھامے رہیں گے اور ہمیشہ یہ خیال اپنے دل میں رکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زندگی گزاریں گے اور پھر اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے پلٹ کر کے. موت واقع ہوگی, اللہ کی طرف ہی جائیں گے. بس جب اسی کی طرف جانا ہے اور اسی نے بھیجا ہے تو کم سے کم اللہ کے جو احکامات ہیں ہم اپنی زندگی میں رہیں. اللہ تعالیٰ نے جینے کے لیے فرمایا ہے, زندگی دی ہے تو اب زندگی کی ضروریات بھی ہے, گھر جائیداد بھی ہے, بزنس ہے, جاب ہے, سب کریں. اللہ تعالیٰ نے سب کی چھوٹ دی ہے, لیکن ساتھ میں اپنی عبادت کے لیے حکم دیا ہے. اللہ کی عبادت کریں, اس کی اطاعت کریں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں. وما توفیق الا باللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, نیک بندوں کے یوں ہی ذکر کی توفیق دے. ذکر کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے, باتیں میں معلوم ہوتی ہیں, اضافہ ہوتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ ہمارے ایمان کو زیادہ کرے, مضبوط کرے اور ہمارے ایمان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.